دوستوں آج ہم جاننے والے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں، قبول ہونے کی کیا نشانی ہے، قبول ہونے کی کیا پہچان ہے اور دعا قبول ہونے کی کیا علامتیں ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ سے ہم جو دعائیں مانگ رہے ہیں، جو دعائیں کر رہے ہیں، ہماری دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں۔ تو دوستوں آج کے اس ویڈیو سے ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ دعا قبول ہوگی تو کون سی نشانی آپ کو دیکھنے کو ملے گی، کون سی علامت آپ کو دیکھنے کو ملے گی جس سے آپ پہچان کر سکتے ہیں کہ آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ اور دو دعا قبول ہونے کی شکل بتائیں گے کہ آپ کی جب دعا قبول ہوتی ہے تو وہ کس طریقے کی شکل ہوتی ہے اور وہ کیسے دکھتی ہے۔ تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہو تو فالو کے ساتھ ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ تو دعا قبول ہونے کی سب سے بڑی نشانی دوستو یہ ہے کہ آپ نے جو اللہ رب العالمین سے مانگا، اللہ رب العزت سے مانگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً قبول کر لیا۔ مثلا آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے، مجھے اولاد عطا فرما دے، یا اللہ میری کوئی اولاد نہیں، مجھے اولاد دے دے، صاحب اولاد بنا دے۔ تو اللہ نے آپ کو اولاد دی، آپ صاحب اولاد ہو گئے تو آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سخت بیمار ہے، بیماریوں میں گرفتار ہے اور اس کو ڈاکٹر حکیموں نے منع کر دیا، اب یہ لا علاج ہو چکا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں، یہ بچ نہیں سکتا ہے۔ تو آپ اس کے لیے دعائیں کرنے لگتے ہیں، رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ وہ شفا یاب ہو جاتا ہے، صحت یاب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تندرستی عطا فرما دیتا، اللہ رب العزت اس کو شفا کاملہ عطا فرما دیتا ہے، تو یہ بھی آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ اللہ سے آپ نے مانگا اور اللہ رب العالمین نے آپ کی فوراً دعا قبول کر لی۔ تو یہ سب سے بڑی ایک نشانی ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی دعا قبول فرما رہا ہے۔ آپ نے کسی کے حق میں دعا کی، اس کی دعا قبول ہو گئی۔ کوئی صاحب اولاد نہیں تھا، آپ نے دعا کی یا اپنے لیے دعا کی، آپ صاحب اولاد ہو گئے۔ آپ پر بیماری بہت زیادہ نافذ ہو چکی تھی، آپ نے بیماری سے نجات کی دعا کی، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ تو یہ دکھ رہی ہے دعا قبول ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اب جانتے ہیں کہ دعا کی دو شکل کون سی ہیں جسے ہم محسوس نہیں کر پاتے، جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، جسے ہم جان نہیں پاتے۔ ایک دعا ایسی ہے جو فوراً ہمیں دکھ جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے، معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ دعا ہماری قبول ہوئی ہے اور ہو رہی ہے۔ ایک دعا ایسی ہوتی ہے جو ہمیں دکھتی نہیں ہے لیکن محسوس ہوتی ہے، محسوس کرنا چاہیے۔ وہ کون سی دعا؟ مثلا آپ نے اپنے لیے کوئی ایسی چیز مانگی، آپ نے اپنے لیے کوئی ایسی دعا کی، اللہ رب العالمین آپ کے لیے وہ بہتر نہیں چاہتا تھا اور آپ نے اس دعا کو مانگا، اللہ رب العالمین آپ کے حق میں وہ بہتر دعا نہیں سمجھتا تھا، تو اس لیے اس نے آپ کی یہ دعا قبول نہیں کی۔ لیکن جو آپ نے دعا مانگی ہے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں کی، جو اللہ آپ کے لیے بہتر نہیں تھی، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حادثات سے بچا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بری موت سے بچا لیتا ہے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان پر بڑے سے بڑے ایسے حادثات آنا شروع ہوتے ہیں، ایسا حادثہ اس کے سامنے پیش آتا ہے، مرنے والا ہوتا ہے لیکن بچ جاتا ہے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا انسان کا ایکسیڈنٹ ہوا، کہنے والا یہ کہتا اب یہ مر چکا، اب یہ مر جائے گا، مشکل ہے بچنا، لیکن بچ جاتا ہے۔ یہ وہ دعا کا نتیجہ ہے، وہ دعا جو آپ کر رہے تھے اور آپ کی قبول نہیں ہو رہی تھی، آپ کے حق میں جو بہتر نہیں تھی قبول ہونے کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو حادثات سے محفوظ فرما لیتا ہے، آپ کو برے معاملات سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ تو دوسری شکل یہ ہو گئی۔ تیسری جو کنڈیشن ہے دعا کی، تیسری جو شکل ہے دعا کی وہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں مانگ رہے ہیں، قبول نہیں ہو رہی، اس سے مصیبت بھی دور نہیں ہو رہی، حادثات سے بھی محفوظ نہیں ہو رہے ہیں، وہ دعائیں آپ کی آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہیں، آخرت میں آپ کی وہ دعائیں آخرت کے لیے جمع کر دی جاتی ہیں۔ جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص کو لایا جائے گا اور اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا، اے میرے بندے تیرے اعمال بہت اچھے ہیں، تیرے اعمال بہت اچھے رہے ہیں، تو ان اعمال کی وجہ سے، تیرے اعمال کی وجہ سے
میں تجھے جنت کی طرف جانے کا حکم دیتا ہوں اور تو جنت کی طرف چلا جا۔ وہ شخص تھوڑی دور چلے گا اور رک جائے گا اور اللہ رب العالمین سے عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، میں نے دنیا میں تو کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو جنت والا ہو، میں نے دنیا میں کوئی اچھا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے مجھے جنت دی جائے، اے میرے پروردگار تو مجھے کس وجہ سے جنت میں جانے کا حکم دے رہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے، دنیا میں جو تو نے مجھ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کی تھیں اور میں نے وہ تیرے لیے بہتر نہیں سمجھا تھا دعائیں قبول کرنا، لیکن وہ تیری ساری کی ساری دعائیں آخرت میں ذخیرہ ہو رہی تھی، جمع ہو رہی تھیں۔ جو تیری آخرت میں دعائیں ذخیرہ ہوئی ہیں، جو تو نے مانگی تھی اور قبول نہیں اور آخرت میں ذخیرہ ہو گئی تھی، جمع کی گئی تھی، وہ تیری تمام دعاؤں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور وہ تیری دعائیں نیکیوں میں اتنی زیادہ بھاری ہو چکی ہیں، اتنے زیادہ نیک اعمال میں بھاری ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے تجھے جنت کی طرف جانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ تو وہ شخص فخر سے کہے گا، کاش اے میرے رب تو نے دنیا میں میری ایک بھی دعا نہ قبول کی ہوتی جو مجھے آج اجر دیا جاتا۔ تو دوستوں، آپ کی جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں تو وہ آخرت میں آپ کی جمع ہو رہی ہیں۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو جمع کر رہا آخرت کے لیے۔ اب جب آپ کی آخرت میں نیکیاں کم ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو نیکیوں میں شامل کر دے گا اور آپ کو جنت کا حقدار بنا دے گا۔ تو دعا کی 3 کنڈیشن ہے۔ ایک سب سے بڑی نشانی ہے کہ جو آپ نے مانگا فوراً قبول ہو گئی۔ 2 شکل یہ ہے کہ آپ جو مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی ہے، لیکن اس دعا کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کسی بڑے حادثات سے محفوظ کر رہا، بچا رہا ہے۔ تیسری دعا کی نشانی علامت یہ ہے کہ جو آپ مانگ رہے وہ قبول نہیں ہو رہی، لیکن آخرت میں ذخیرہ کی جا رہی، جمع کی جا رہی ہے، جو کل قیامت کے دن آپ کی دعا وہ ذخیرہ جو ہے وہ آپ کو نیکیوں میں شامل کر دی جائے گی اور وہ نیکیاں آپ کو جنت کی طرف لے جائیں گی۔ تو یہ دعا کی کنڈیشنیں تھیں، دعا کی نشانیاں تھیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر یہ ویڈیو سمجھ میں آ گیا ہو تو ویڈیو کو شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ لائک کریں اور مجھے فالو کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرہ، بارک اللہ فی عمرکا۔